اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب مطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات مختلف ہستیوں سے کراتے ہیں، مختلف شخصیات سے آپ کو کراتے ہیں، اور آج ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ایک اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ مگر یہاں پر میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جس شخصیت سے میں آپ کو متعارف کرانے جا رہا ہوں، وہ الحمدللہ ایک بہت ہی نوجوان فعال ثنا خواں ہے، اور جو پہلی مرتبہ کے لیے مکۃ المکرمہ سوسائٹی کی دعوت پر کی توسط سے ماریشس آئے ہوئے ہیں۔ آپ ہیں جناب محمد عریب قادری۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، جزاک اللہ۔ لبیک کہا۔ جزاک اللہ۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر ایک ملاقات پروگرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جی اور الحمدللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ باضابطہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو۔ حمد کی چند اشعار، بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور شعر ہو جائے اس حمد میں۔ ہاں، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ عارف بھائی، گفتگو کا آغاز ہم وہاں سے کرنا چاہیں گے، آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اور گفتگو جب ہو رہی تھی پروگرام سے قبل، آپ بتا رہے تھے کہ آپ الحمدللہ سرکاری ملازم ہیں پاکستان میں، اور آپ کسی منسٹری آف ایگریکلچر سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ کیسے ہوا، بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کی بڑی کرم نوازی رہی ہمیشہ سے ہی، اللہ پاک کا شکر کہ یہ بھی سرکار علیہ السلام کی ثنا کے ذریعے سے ہی ملا۔ ماشاءاللہ۔ کہ ایک محفل میں جانا ہوا تو وہاں پاکستان کے ایک منسٹر ہیں
ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بس حضور کے ثنا کرتا ہوں، یہی نوکری ہے اب تک۔ تو کہتے ہیں نوکری تو بڑی پیاری ہے، مگر اگر میں آپ کو ایک اور نوکری دوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو سرکار علیہ السلام کی نعت کا صدقہ ہی ہے، اگر مل جائے تو۔ بس وہ سرکار کی مہربانی ہوئی، فوراً پیپرز منگوا کر سارے معاملات ہو کر، اللہ کا شکر ہے کہ اب۔ اچھا علی بھائی، وہ ثنا خوانی کی بات ہو گئی ہے، جی جی تو اس میدان میں کس طرح، یعنی کہ آپ یعنی کہ بچپن سے نعت خوانی پڑھتے ہیں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی میرے رب کا بڑا ہی کرم رہا ہے الحمدللہ، کہ بچپن ہی سے میری والدہ ماشاءاللہ جو ہیں وہی کہتے ہیں نا کہ بچہ ماں کی پیٹ سے ہی سنی ہوتا ہے، ہاں ہاں اور الحمدللہ کہ بچپن ہی سے والدہ پڑھتی تھی تو ہم سنا کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے بڑے ہونے لگے تو والدہ کی تربیت شامل رہی، نعت سنتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے، اسی طرح سے پھر شوق پیدا ہوا کہ آگے جانا ہے، بڑھنا ہے، پڑھنا ہے، تو یوں چلتے گئے کارواں ملتا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو مدرسہ میں جانا ہوا، وہاں سنا، اپنے شہر سے آغاز کیا، دوسرے شہروں میں گیا، دوسرے شہروں سے دوسرے صوباؤں میں گیا، صوباؤں سے پھر الحمدللہ آج آپ کے سامنے ملک میں ہوں۔ تو علی بھائی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ گھر کا ماحول بھی کچھ دینی ماحول رہا، جی تو الحمدللہ گھر میں آپ پہلے ثنا خواں ہیں یا آپ سے پہلے بھی؟ الحمدللہ گھر میں باقی سب ہیں، مگر ثنا خواں تو نہیں ہے، ثنا خواں بس ایک والدہ محترمہ تھی، اور والدہ کے بعد الحمدللہ میں پہلا ہی ثنا خواں ہوں جو کہ اس طرح سے ترقی کر رہا ہوں۔ باقی سب بھی اپنے الگ الگ مصروفیات میں مصروف ہیں، مگر میں الحمدللہ اللہ کا بے حد کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے بڑا نوازا ہے، حضور نے کی عطا ہے کہ حضور نے اپنا ہی نام لینے کے لیے اس فقیر کو سبحان اللہ، چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ علی بھائی، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس میدان میں آئیں گے؟ سوچا نہیں تھا، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ کہ یہ رب کی طرف سے ہی سرکل چلتا آ رہا ہے، ایک عطا ہے، یا جیسے کہ مطلب کہ الحمدللہ میں اپنے بڑے جو بابا ہیں، والد صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کے گھر سے نیچے آتا تھا تو ایک چیز کی دکان ہوا کرتی تھی، تو ایک ہوتا ہے نا کہ بچپن میں تو چیزوں کا لالچ ہوتا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ آپ ایک نعت سناؤ تو میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا نعت یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے معاملہ چلتا رہا، پھر میں نعت یاد کر کے آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، چھوٹے بچپنے کی بات، 6-7 سال عمر، تو پھر میں نے نعت سنائی، انہوں نے چیز دی، اس کے بعد اسی طرح سے وہ روز کہتے تھے کہ تم روز نعت سناؤ میں چیز دوں گا، ان کی بھی بڑی مہربانی کہ آج الحمدللہ میں یہاں تک چلتا رہا، شوق پیدا ہوتا رہا، اور شوق اس طرح سے جنونی شوق الحمدللہ کہ سرکار کی ثنا کرنی ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ کیا بچپن میں یا کبھی آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا یا پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی؟ جی الحمدللہ میرا پڑھنا جو رہا ہے وہ بطور زیادہ کلاسیکل نہیں رہا جیسے کہ مقابلوں کے حساب سے، مگر الحمدللہ مقابلوں میں حصے لیے میں نے پاکستان کے دیگر چینلز پر، اور وہاں پر تقریباً کسی شو میں فائنل تک پہنچا ہوں، کسی شو کو جیتا بھی ہے الحمدللہ، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس میں بھی حصہ لیا ہے، جہاں جہاں سرکار علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہاں میں نے کوشش کی جانے کی بھی، اور کئی جگہ سے بلاوا بھی الحمدللہ آیا۔ اچھا، باضابطہ ظاہر سی بات ہے، نعت خوانی اپنے آپ میں ایک الگ فن ہے، جی اور جیسے کہ آپ بقول آپ کی، اور یہ عطا ہے الحمدللہ مجھے، اب عطا ہے الحمدللہ۔ تمام مسلمان جو ہیں عاشق رسول ہی ہیں، بے شک، مگر ثنا خواں کچھ لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان میں سے ایک آپ ہیں۔ الحمدللہ۔ تو کیا ثنا خوانی کے لیے کون سی یعنی کہ چیزیں درکار ہیں آپ کے حساب سے؟ یعنی کہ ایک اچھی آواز ہونی چاہیے، کیا ہے آپ کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک جو آواز قدرتی طور پہ اللہ نے عطا کی ہو، جی، اسے تو پھر کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، جو کہ الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے احتیاط کی ہو اپنی آواز کو لے کر، اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہی بڑا معاملہ ہے، گلا بالکل سیٹ رہتا ہے۔ کچھ گلے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے سیکھتے ہیں، چھوٹی عمر سے کلاسز لیتے ہیں، وہ کلاسز لینے والوں کو بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے گلے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، انہیں بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی
وغیرہ جی آئل کی چیزیں، اس طرح کی بریانی، اس چیز پہ بڑی احتیاط ہوتی ہے. مگر کچھ گلے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا بھی مطلب کچھ بھی کھا لیں وہ اللہ کی رحمت سے تر و تازہ ہی رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا گفتگو ہوتی رہے گی. میں چاہوں گا ہمیں ناظرین کے لیے ایک کلام اگر آپ 2-3 اشعار. جی اعلیٰ حضرت علیہ ہاں رحمہ، ماشاء کیا اللہ. بات، ان کا لکھا میں ہوا یہ کلام. کہنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے خود کہہ دیا. امام الکلام کا کلام. انہی کا کلام بے پیش شک کرتا ہوں. بے شک. فرماتے ہیں ارشاد. وہ سوئے لزار پھرتے ہیں، کیا بات ہے. وہ سوئے زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور عاشق اعلیٰ حضرت کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، کیونکہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے ایک فعال، ایک نوجوان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ محمد عریب قادری. آئیے ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. عریب بھائی الحمدللہ آپ کے کئی محافل ہو چکے ہیں موریشس میں، اور جس میں الحمدللہ مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا اور آپ کو میں نے سنا. اچھا میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا انداز جو ہے ایک سافٹنس ہے، اس میں ایک کلاسیکل انداز ہے، بجائے کہ کیا میں صحیح ہوں، ایک کلاسیکل انداز جس میں ایک طرح سے ایک روانگی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے. تو یہ انداز کیسے؟ جیسا کہ میں آپ کے علم میں لاؤں کہ استاد ایک بہت بڑی چیز ہے. استاد سے سنا جاتا تھا تو استاد جی سے پوچھا جاتا تھا کہ جب بچپن میں شوق ہوتا تھا کہ کس طرح سے پڑھیں کہ آواز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کس طرح سے پڑھیں کہ آواز میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے جو آپ کی آواز میں آ رہی ہے. تو وہ کہتے تھے پریکٹس، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. تو الحمدللہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا 6 سال کی عمر سے ہی پڑھ رہا ہوں. پڑھتے 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 وہ جو جنون تھا، جنون کے حد تک ہر چیز کو جذب کر لیا، بالکل محسوس کیا، سب کو پڑھا، پڑھ کے وہ روانگی لبوں پر آنے لگی، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ کہیں بھی محفل میں جانا ہوتا ہے
تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ پبلک جتنی ہوتی ہے ساتھ انہیں لے کے چلنا، ان کے ساتھ پڑھنا، کلام کو سمجھنا، اس کو فیل کرنا، فیل کر کے پڑھنا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو مجھے الجھن، فرسٹ آف آل بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر سمجھ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھ آ رہا ہے. جی بالکل بالکل. اگر مجھے ہی مزہ نہیں آ رہا ہے تو سامنے والوں کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. ظاہر سی تو ساری بات یہی ہے. مگر یہاں موریشس میں آ کے الحمدللہ میں نے بڑی ایک دلی خوشی ہوئی کہ ایک تو اعلیٰ حضرت سے محبت، اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے اتنی محبت کہ ایک لائن ہم پڑھتے ہیں اور وہ آگے سے آگے کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مطلب اعلیٰ حضرت کا مشکل کلام ہے، کافی ہارڈ کلام ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے کلام کو اس طرح سے لوگوں کا پڑھنا کمال بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. اور اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمائے. بالکل بالکل. اچھا عریب بھائی، اگر نعت خوانی کی دنیا کا اگر آج ہم جائزہ لیتے ہیں تو الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی رہے ہیں. جی. اور آپ دیکھیں گے کہ آج ایک جدید دور میں، نئے دور میں، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعت خوانی کے کچھ اور تقاضے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے ایام میں، آنے والے دنوں میں اس کے تقاضے کچھ اور ہوں. تو اگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ عریب بھائی جو ہیں ان کا کیا ارادہ ہے نعت خوانی کو لے کر آگے چل کر؟ کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا اپنا آپ کی کون سی ایسی خدمت ہو سکتی ہے نعت خوانی کو زیادہ آگے لے جانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو سوچا ہی یہی تھا کہ حضور کی ثنا کرنی ہے اور خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے. ماشاء اللہ اور بنا کسی لالچ کے ساتھ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور نیت یہی تھی بچپن ہی سے کہ جو کچھ ملے گا وہ اس کے صدقے سے ملے گا. سبحان اللہ. یہ نیت تھی تو نوکری ملی، اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ نے اتنا نام دیا. اور اللہ کا بہت کروڑ شکر ہے کہ میں آج یہاں آیا پاکستان سے پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل ٹرپ پہ. تو یہ عزتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ انعام ہی بہت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم حضور کی ثنا میں مصروف رکھے، پڑھتا رہے. اور آگے کے لیے بھی یہی سوچا ہے کہ آگے انشاءاللہ اسی طرح سے حضور کی ثنا کرتے رہیں اور اس سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوں ان فائدوں کو لوگوں تک پہنچائیں. ان فائدوں سے ہم لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا کریں اور لوگوں کے دلوں میں کم از کم لوگوں کے دلوں میں عشق نبی کی شمع کو جلائیں. سبحان اللہ. کہ لوگ حضور کی نعت سنیں، جی. لوگ حضور کے نام سے محبت کریں. جب حضور کا نام آئے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، ایک الگ ہی ایک رونق پیدا ہو کہ نبی کا نام لیا جا رہا ہے، ادب پیدا ہو، خلوص پیدا ہو. اگر دل میں محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقین جانیے سارا کام اچھا ہوتا ہے، سب کام اچھا ہوتا ہے. تو یہی نیت ہے میری کہ جتنے میں نعت پڑھتا ہوں تو میری عادت بھی یہی ہے کہ سب کو ملوا کے پڑھنے کا، کہ کسی ایک اللہ کے بندے کی وہ قبول ہو جاتی ہے. اس ایک کی وجہ سے ساری کی ساری محفل کی زندگی سنور جاتی ہے. یہ ہوتی ہے نیت میری. اور آگے کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ جدید دور کے حساب سے کہ آگے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجیز زیادہ آ گئی ہیں، زیادہ اپ گریڈ ہو رہا ہے ماحول، تو اسی کے حساب سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. کیونکہ پہلے کے دور میں کیمراز کا دور نہیں تھا، اب آج ہے، تو آج اسی میں ڈھل کے چل رہے ہیں. آگے اس سے زیادہ کچھ آئے گا تو اس میں ڈھل کے چلیں گے، مگر حضور کی ثنا انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. اچھا عریب بھائی، دو تین باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. چونکہ ہم موجودہ دور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر مشاہدہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں نعت خوانی کا جو میدان ہے اس میں ایک تجارت کہہ لیجئے، بزنس یا پھر ایک کمپٹیشن کا جو جذبہ ہے وہ جیسے کہ محسوس ہوتا ہے. کیا کہ یہ صحیح ہے؟ اصل میں بات کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے پاکستان میں کہ وہاں پر دوسرے فنکشنز بھی ہوتے ہیں نعت خوانی کے علاوہ. تو جب اس میں پے کیا جاتا ہے تو ایک حضور کا ثنا خواہ آتا ہے تو اسے کیوں نہیں پے کیا جاتا؟ اس کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا جاتا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں کے پاس ہے. میں غریب جو طبقہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو آلریڈی دیتا ہے اور جب کوئی نعت خواہ آتا ہے تو اسے نہیں دیتا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مگر کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں کے اندر پیسوں کا معاملہ بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری کی پوری فیلڈ، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی بھی تحریک کا یا کوئی بھی بندہ ہو وہ اگر غلطی کرتا ہے تو سارا بلیم تحریک پر جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے بلانگ کرتا ہے.
تو اگر کوئی نعت خواں کوئی غلطی کرتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکتیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا بلیم پوری فیلڈ کے اوپر جائے گا. جی 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 لوگ سب کو برا سمجھیں گے، حالانکہ سب برے نہیں ہوتے ہیں مگر سب کو برا سمجھیں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں ہدایت دے. اور جہاں تک بات ہے، مجھے کسی اپنے نے کہا تھا کہ نصیب کی بات ہے، اگر نصیب میں جتنا ہوتا ہے اتنا ملے گا. نصیب سے اگر کوئی نہیں جیت سکتا، نہ نصیب سے کوئی چھین سکتا، تو پھر کس بات کی لڑائی کریں کہ ہمیں اتنا ملے اتنا ملے اتنا ملے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو نوازے، سب کو دے، اور جو اس طرح کا ہوس رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے. آمین. اچھا عریب بھائی، جب ظاہر سی بات ہے ثنا خوانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بالیقین ایک یا کئی آئیڈیل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کس کو آپ نے سن کر یا کس سے متاثر ہوگا. میں نام نہیں پوچھوں گا، البتہ مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے زائد ہوں، مگر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں کہ کن کو دیکھ کر آپ نے یا آپ کو یہ احساس ہوا، یعنی کہ آپ کو دلچسپی ہوئی نعت خوانی میں؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میری والدہ محترمہ کہ جن کو دیکھ کر میں نے نعت پڑھنا سیکھی، اور وہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب میں نعت سنا کرتا تھا تو مجھے دیکھ کے خوش ہوا کرتی تھی. ان کی دل کی ایک خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں ایک نعت خواں بنوں اور اسی فیلڈ سے وابستہ ہو کے آگے جاؤں، بہت نام کماؤں. آج بے شک وہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایک آج موریشس آیا ہوں تو سب سے پہلی دل کے اندر ایک خواہش جو ایک وہ چاہت تھی وہ یہ تھی اگر والدہ زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی اور وہ خوش ہوتی تو اس کا عالم ہی ایک نرالا ہوتا. مگر اس کے علاوہ زندگی میں جیسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسکول لائف ہو، یونیورسٹی لائف ہو، کوئی سی بھی زندگی ہو، مدرسے کی لائف ہو، تو استاد پہ استاد آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ قاعدہ پڑھانے والے استاد آتے ہیں، قاعدے کے بعد قرآن پڑھانے والے استاد آتے ہیں، قرآن کے بعد حفظ کرانے والے استاد آتے ہیں، حفظ کے بعد عالم بنانے والے استاد آتے ہیں، عالم کے بعد مفتی بنانے والے استاد آتے ہیں. کئی اساتذہ. تو جی اسی طرح سے میں نے الحمدللہ بہت سارے ہمارے پاکستان کے ثنا خواں ہیں، انہوں سے سیکھا ہے، انہوں سے پڑھا ہے، اور انہوں کو دیکھ دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہے، جس میں بہت سارے نام ہیں جیسے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب، اور پاکستان کے ایک ہمارے بہت ہی سینئر نعت خواں بھی ہیں الحاج رضوان قادری صاحب، جناب شاہد علی روشن صاحب، زہیب اشرفی صاحب، غلام مصطفیٰ قادری صاحب. تو اس طرح کے کافی نعت خواں ہیں جو کہ جنہیں میں نے سن کر پڑھ کر سیکھا ہے، اور انہی لوگوں نے زیادہ تر میری تربیت کی ہے، مجھے سمجھایا ہے کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس طرح سے بیٹھتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ بے ادبی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بڑا ہی مجھے سمجھایا ہے الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عریب بھائی میں چاہوں گا کہ چونکہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کوئی ایک اور نعت اگر آپ چاہیں تو جو ابھی آج کل بہت ایک مشہور نعت ہے، یا پھر آپ اپنی پسندی کی کوئی نعت سنا دیں. میرا دل جو کر رہا ہے وہ ایک خوبصورت کلام ہے، وہی پیش کرتا ہوں. جی بالکل بالکل. اور اس وقت کے موقع کی مناسبت سے کلام ایسا ہے، فرماتے ہیں: بہار جا فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہیں تو کیا
کہیں کوئی چنی تم ہو، چنا تم کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہو، کہیں تو کیا بات، کیا کہیں کوئی چنی تم ہو، چنا تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیبِ جنا تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عارف بھائی، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آپ کا موریشیس آنا ہوا۔ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ جو میں نے سنا ہے مکۃ المکرمہ کے توسط سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ، مکۃ المکرمہ سوسائٹی اور ہمارے انس دورانی بھائی اور انہی کے ساتھ ہی ہمارے افضل بھائی اور دیگر جو ممبران ہیں، انہی کے حکم پر انہی نے بلایا، الحمدللہ یہاں آمد ہوئی اور یہاں کے مجھے بڑی ہی محبت ملی۔ ماشاءاللہ، میں نے یہاں دیکھا یہاں کا اخلاق بڑا پیارا ہے، یہاں کی مہمان نوازی بہت پیاری ہے، اللہ اکبر، یہاں کے لوگوں کا ملنا بہت پیارا ہے، ہر وقت ادب سے ملتے ہیں اور ثنا خواہ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ثنا خواہ ہو، عالم ہو، کوئی بھی حضور کے نام سے وابستہ جو شخصیت ہو، اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے یہاں کی محفلوں میں جو اٹینڈ کی ہے، یہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ مطلب اس دور میں اور ایسے ملک میں جہاں کے بہت سارے لوگوں کا رہنا ہے، اس میں حضور کا امتی کس انداز سے رہتا ہے اور کس محبت، کس جوش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور میں شکر گزار بھی ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے لوگوں سے وابستگی دلوائی، اتنے اچھے لوگوں کے پاس بٹھوایا کہ بہت کم ملتے ہیں ایسے عاشق۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو اعلیٰ حضرت کے کلام کو رٹ دیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کو اس طرح سے یاد کریں۔ کلام دیگر شعراء کے بھی ہیں، پاکستان میں بھی پڑھے جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے لیے ایسا کریز کہ کلام کی فرمائش ہی اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش ہے کہ یہی پڑھیں گے تو یہ محفل جھومے گی، یہی پڑھیں گے تو ان سب کو آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس ملک پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور خاص طور پہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر اپنا فضل کرمائے۔ اور نعت خوانی کے حوالے سے بالخصوص نوجوانوں کا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نعت خوانی کے حوالے سے نوجوانوں کو بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ اگر وہ شوق رکھتے ہیں، اگر انہی کے دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ وہ بھی ایک بڑے نعت خوانوں کی طرح ایک عروج حاصل کریں، آگے جائیں، بڑا بنیں، تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ مطلب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ 6 سال کی عمر سے اگر آپ مجھے 6 سال، 7 سال یا 10 سال پہلے سنیں گے تو اس میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو ثنا خواہ بننا چاہتا ہے وہ بس خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، کیونکہ نیت اچھی ہوگی تو سارے کام اچھے ہوں گے۔ اگر نیت ہی خراب ہوگی، کام بھلے جتنے اچھے ہوں، برکت نہیں ملے گی، اچھا کام نہیں ہوگا، مگر نیت صاف ہوگی تو بہت برکتیں ملیں گی الحمدللہ۔ اور میں یہی کہوں گا نعت خوانوں سے کہ بس پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہے کہ حضور کی ثنا کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، یقین۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے اعزاز چاہیے بھی تو وہ حضور کی نعت پڑھتے رہیں۔ وہ ایک شاعر کی ایک خوبصورت لائن ہے کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، تو نبی کا نام لوگے تو کیسے روشن نہیں ہوگے۔ یقیناً۔ اللہ پاک ان سب نوجوانوں کو جو چل رہے ہیں، اللہ پاک سب کو عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ علی بھائی، پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ہم اختتام کی طرف آ چکے ہیں۔ آخر میں چاہوں گا کہ تبرکاً منقبت کے 2 اشعار اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام اختتام کریں گے۔ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، چونکہ اس سال کا الحمدللہ بڑا ہی شرف مل رہا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا، ماشاءاللہ، تو انہی کی فریاد میں کہ وہاں سے بلاوا اور کنفرم ہو جائے، اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کیا شان ہے تیری صلی علی، کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی
تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی، جو تیرا کھاتا پیتا ہو، جو تیرا کھاتا پیتا ہو، جو تیرے سہارے جیتا ہو، وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے، ماشاءاللہ، کونین پہ تیرا قبضہ ہے، شیعاً للہ شیعاً للہ یا عبد القادر جیلانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی عمر میں، آپ کی آواز میں برکتیں عطا آمین فرمائے، آمین تاکہ آپ اس طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرتے ہیں آمین۔ انشاءاللہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سے ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے اور قدم قدم پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ علی بھائی۔ تو ناظرین، ایک ملاقات پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان کے ایک نوجوان اور فعال ثناءخواں سے، جو پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ سوسائٹی کی دعوت پر جزیرے موریشس میں تشریف لائے۔ آپ ہیں جناب محمد اریب قادری صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔